اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے، جیسے میں نے پہلے آئینی ترامیم کی بات کی اور میں اس پہ بات ختم کروں گا، کہ جو بھی ملک لوٹنے والوں کو تحفظ دے گا وہ لوگوں کے لیے اتنا ہی قابل نفرت ہوگا جتنا ملک لوٹنے والے قابل نفرت ہیں۔ یہ وہ ٹولہ ہے پاکستان کی عوام کی دولت پہ ڈاکہ مارا اور پھر انہوں نے پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے۔ یعنی کہ آپ ان لٹیروں کو جنہوں نے معیشت تباہ کی ان کا تحفظ تو کرتے رہے ہیں، اب آپ مینڈیٹ چوروں کو جن کو آپ نے لا کے بٹھایا ان کا تحفظ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے لیے آپ قابل نفرت ہو جائیں گے، لوگ آپ سے اس سے بھی زیادہ نفرت کریں گے جتنی لوگ ان چوروں سے کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی اب شبلی بھائی جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آپ نے ہمارے جو نئے انفارمیشن سیکرٹری ہیں شیخ وقاص، ان کو سنا آپ نے، جس طرح کا اس وقت اس ملک میں ایک فسطائیت کا ایک ماحول بنا ہوا ہے جس میں کہ ہر شخص تذبذب، غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ نہ صرف پی ٹی آئی والے بلکہ پاکستان کے عوام، کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے، سیاسی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر اس ملک کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اب اگر دیکھیں تو جس طریقے سے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان، جس طرح سے ان کے مقدمات کو ہینڈل کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملک میں اگر ایسے شخص کو انصاف مہیا نہیں ہو رہا تو عام عوام کو کیا انصاف مہیا ہوگا۔ خان صاحب پہ جتنے بھی سیاسی مقدمات بنائے گئے وہ ایک ایک کرتے ہوئے وہ سارے گر گئے۔ اب لے دے کے ایک کیس جو کہ 4 دفعہ بنایا گیا توشہ خانہ کا، یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ قانون میں ایک چیز پہ آپ 4 مقدمات نہیں بنا سکتے ایک جرم پہ، اور وہ بھی خود ساختہ، مطلب مینوفیکچر کیا ہوا۔ خان صاحب کی جو توشہ خانہ کا کیس ہے، جو کہ بنیادی طور پہ القادر، یہ 2 کیسز ہیں جن کو کہ اس وقت چلایا جا رہا ہے۔ توشہ خانہ کا کیس، یہ جو نیب میں انہوں نے اپنے آپ کو NRO دیا تھا، تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ جو 50 کروڑ سے کم کے کیسز تھے اس پہ خان صاحب کے خلاف جو یہ کیس تھا وہ بھی ڈراپ ہو جاتا اور وہ دوسری نیچے عدالتوں کو چلا جاتا، لیکن نہیں، اس کو FIA کو دیا گیا، اور FIA دن رات ایک کر کے، کاش کہ اس ملک میں جو سارا انصاف کا نظام ہے وہ عام لوگوں کے مقدمات بھی اسی سپیڈ سے چلتے جس طرح کے ان کو کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ 2 القادر یونیورسٹی اور توشہ خانہ کیس، یہ وہ کیسز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ان کی 1 منٹ کی بھی قید نہیں بنتی، ان کو ضمانتیں باقی کیسز میں مل چکی ہیں، چاہے وہ 9 مئی ہو یا اور جتنے بھی کیسز ہوں۔ یہ 2 کیسز ہیں جس میں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سزا دی جائے، اور اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پہ خان صاحب کی بیگم بشرا بی بی، جن پہ کہ ایک یہ کیس ہے، اور اس کو اگر یہ اس طرح سے جس طرح سے یہ ڈیلے کر رہے ہیں کہ ان کی تو 5 منٹ میں ان کی ضمانت ہو جانی چاہیے اس معاملے پہ۔ دیکھیں، بشرا بی بی ایک غیر سیاسی خاتون ہے۔ بشرا بی بی کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ باقی جو حکومتی امور ہیں اس سے کوئی تعلق۔ ان کو صرف اس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے، ان کو جیل پابند سلاسل اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کی وائف ہیں، اور خان صاحب کو کرب میں رکھا جائے، ان کو تکلیف پہنچائی جائے، ان کی فیملی، ان کی وائف کو جیل میں رکھ کر۔ ایسے دور میں جس میں کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے، یہ کیسز جن کو آپ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ سزا ملے، بھئی آپ فیصلہ کریں، آپ لٹکائیں نہیں، اگر آپ نے سزا دینی ہے تب بھی کریں آپ، لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے
کہ یہ کیسز اتنے کمزور کیسز ہیں کہ یہ 5 منٹ میں جو ہے تو اس کو دوسری کورٹ سے اس کو ضمانت مل جائے گی. تو ان کو جس حالت میں رکھا گیا ہے بیگم بشرا بی بی کو، خان صاحب کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ ایک ایتھلیٹ، وہ گرمیاں بھی انہوں نے بڑی بہادری سے گزار دیں ایک چھوٹے سے سیل میں، اور وہ ہر طرح کی فزیکل فٹنس کی وجہ سے الحمدللہ ان کو کوئی، اور ذہنی طور پہ بھی وہ ماشاءاللہ اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو کوئی نہیں توڑ سکا. اس لیے ایسا ملک جس میں نہ قانون کی حکمرانی ہو، نہ جس میں آئین کی حکمرانی ہو. دیکھیں ریاست کا بنیادی طور پہ جو فرائض ہوتے ہیں ان میں جان و مال اور عزت کی حفاظت ہوتی ہے. اس وقت وہ ناپید ہے، اور جب ریاست بنیادی طور پہ ان فرائض کو نہیں انجام دے گی تو پھر وہ اپنی لیجٹمیسی کھو دیتی ہے. عوام اور ریاست میں پھر فاصلہ بڑھتا رہتا ہے، اور یہ ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک ہے. مہنگائی اور باقی چیزیں تو تکلیف عوام کو دے رہی ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف ملک کو، عوام کو اور اس ملک کے مستقبل کو دیتی ہے وہ ہے انصاف کی فراہمی کا نہ ہونا. جب آپ آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں، جس طرح کہ اس پہ پوری کوشش کی جا رہی ہے، آزاد عدلیہ اس ملک کے مستقبل کی ضمانت ہے. آزاد ججز ہوں گے، آزاد فیصلے ہوں گے، اور قانون کی حکمرانی ہوگی. یہ بنیادی چیز ہے جو کہ اس وقت جس کا فقدان ہے، کیونکہ ایک خاص ٹولے کے لیے، ایک خاص حکمران ٹولے کی مفادات کے لیے یہ سارا کھیل رچایا جا رہا ہے، جس میں کہ یہ آئینی ترامیم، جس کو کہ میں شیطانی ترامیم کہتا ہوں، یہ اس میں اور ہر طریقہ آزمایا جا رہا ہے. جس طرح بھی انہوں نے ذکر بھی کیا کہ کس طرح سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کس طرح سے زبردستی ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس غیر آئینی امینڈمنٹس کو ووٹ کریں. تو بنیادی طور پہ اس ملک میں جو یہ کہتے ہیں، جس طرح کہ نواز شریف نے، یعنی آپ اندازہ کریں کتنی غیر ذمہ دارانہ بات، ایک شخص جو کہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہو، وہ ایک بڑے اہم ملک کے سفیر کو کہتا ہے کہ جس انہوں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ آپ ملک میں استحکام لائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ملک ہمیشہ اسی طرح ہی چلتا رہا ہے اور اسی طرح چلتا رہے گا، عدم استحکام اور یہ ساری چیزیں پیچھے. تو جس لیڈر کی یہ سوچ ہو وہ آپ کو کیا مستقبل دے سکتا ہے، اس کی پارٹی کیا مستقبل دے سکتی ہے. تو اس لیے لہٰذا جو بھی لوگ ہیں جو کہ اس وقت یہ مینیج کر رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ دیکھیں جی، آپ کے بچوں نے بھی کبھی یہ ملک ہے، انہوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے، ان کے لیے کم از کم آپ ایسا ماحول نہ بنائیں کہ کوئی مستقبل ہی نہ ہو، تاریک اندھیرا ہو. تو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو، سب سے مقبول لیڈر کو آپ نے وہ دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی استحکام آئے گا، اس سے پارلیمان چلے گی، اس سے جو ہے ملک کی اکانومی چلے گی. یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں سوچنا ہوگا اور اس ملک کے ہر شہری کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، کیونکہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی جنگ نہیں ہے. آزاد عدلیہ سارے ملک کے لوگوں کے لیے ہے. آزاد ججز اس ملک کے لیے، اس ملک کے انصاف کی فراہمی کے لیے اہم ہے. تو اس لیے یہ کوئی ایک خاص پارٹی کے لیے ہم نہیں مانگ رہے اب، کیونکہ یہ مسئلہ پورے پاکستان کا ہو گیا ہے، پورے پاکستانیوں کا ہو گیا ہے. تو اس لیے ہم اپنی سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے، باوجود تمام سختیوں کے، باوجود تمام تر کی وکٹمائزیشن کے. ہم اپنی جدوجہد کو پرامن طریقے سے کریں گے. کل ہمارا جلسہ، وہ احتجاج ہو رہا ہے، اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رکھتے ہوئے کریں. اور انشاءاللہ وہ لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے کہ ان کو بہانہ مل جائے کہ وہ ہم پہ پابندی لگائیں، یا وہ ہمیں مزید ہم پہ وہ اپنی سختیاں کریں، گرفتاریاں کریں، جس سے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. 1.5 سال سے یہ ہوتا آ رہا ہے. تو اس لیے ملک کو نارملائز ہونے دیں. تھینک یو ویری مچ. سپریم کورٹ کے باہر 2 درجن مسئلہ کا کاٹے مارتا ہوا سمندر جو ہے ہم نے دیکھا احتجاج کے لیے. قائد آپ کا صحبت برداشت کر رہا ہے، جیل کے اندر ہے، وکلا کیا کر رہے ہیں؟ کیا صرف ٹک ٹاک بنانا، کیا صرف کوئی سمجھ تک پہنچنے آپ کے وکلا کا کام ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں تک کہ آج کے احتجاج کا تعلق ہے، تو دیکھیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اس وقت جو سب سے اہم ادارہ ہے وہ ہے عدلیہ.
اور ہر وقت میں وہ اہم ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آج اگر ہم زد پہ ہیں تو ہمارے لیے عدلیہ اہم ہے. عدلیہ ہمیشہ ہر ٹائمز کے لیے, کیونکہ یہی ایک ضامن ہے ملک میں ایک پرامن سوسائٹی کے قیام کے لیے. یہ ججز جو لائرز ہیں, بنیادی طور پہ یہ ان کا کام ہے کہ یہ اس اپنی جو عدلیہ پہ جو حملہ ہوا ہے اس کے حفاظت کے لیے ان کو کھڑا ہونا ہوگا, کیونکہ جو قانون اور اس کے طالب علم بھی ہیں, اس کے ایکسپرٹس بھی ہیں, اور ان کو لے کے آگے چلنے والے بھی ہیں, تو ان کو یہ ان کی وہ ہوگی. پاکستان تحریک انصاف, میں نے کہا یہ کوئی صرف ہماری جنگ نہیں ہے, یہ سارے اس میں سارے شامل ہیں, اس میں آپ بھی شامل ہیں. آپ سب لوگ اپنا حصہ ڈالیں اور ایک ایسا کام جو کہ اس ملک کے مفادات کے خلاف ہے اس کو روکے. لیٹ می ایڈ ٹو شبلی بھائی, یہ ہے کہ اٹ واز ڈیسائیڈڈ, بالکل رات کو آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا گیا تھا, اور یہ تحریک کا آغاز ہو رہا ہے. اس کا مومنٹم آپ کو آہستہ آہستہ کل پرسوں ترسوں, بیکاز ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج صبح ہے, اور وہ ایک احتجاج ہے. آپ کو پتہ ہے وہ کن سرکمسٹانسز میں ہو رہا ہے, بیکاز اٹ واز آئی تھنک شاید ILF والوں نے اس کو رات آخری پہر میں اس کا فیصلہ کیا. It won't matter, انشاءاللہ تعالیٰ you will see کہ it will gain momentum and the پی ٹی آئی بھی 28 لوگوں سے شروع ہوگی. آپ 30 تاریخ سے 63 کا بھی فیصلہ ہونے جا رہا ہے, اس پر بھی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ آپ کے لیے ایک راستہ کھول دیا جائے گا, آپ کے ارکان جو ہے وہ جا کے ووٹ کاسٹ کریں, سمبل جو ہے وہ ایک ڈسکوالیفائی ہو کے اس کو اپنے ٹکٹ پر دینا. تو آپ نے اپنے اینڈ پر اپنے ارکان کو محفوظ رکھنے کے لیے یا ان کے ووٹ کو بچانے کے لیے کیا دیکھیں, آئی ول ناٹ بی شیئرنگ دی اسٹریٹجی آپ کے ساتھ کیا ہے, بٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے MNAs جو ہیں وہ محفوظ ہیں, ہمارے MNAs کے نمبر بھی پورے ہیں, اور جو ہمارے ہیں وہ ہمارے ہیں. وہ اب ہم نے پچھلے 6 مہینے یہی ڈسکشن کیا کیڑا آزاد ہے تو کیڑی پارٹی ہے, چاہے جڑے ساڈے نے سارے سیف ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہمارے بغیر کوئی کہیں بھی چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا. تو ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے. آگے اللہ کی ذات بڑی ہے, میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے کل کیا ہوگا, بٹ ٹل ڈیٹ وی آر ہیئر. سر ٹکا خان یہ بتائیے گا کہ کیا آپ بھی کوئی آئینی ترمیم اپنے طور پہ JUA کے ساتھ مل کے No, there is no joint مسودہ جس کی کل خبریں چل رہی تھی سوشل میڈیا میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ڈسکشن جو کامران مرتضیٰ صاحب اور ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب کے درمیان ہوگی, they'll be discussing options, but no joint new agenda اور مسودہ, nothing. صاحب, حیدر شرازی, جیو نیوز, جسٹ ا کمنٹ اینڈ دین کوسچن. کمنٹ یہ کہ آپ نے کہا وکلاء کے حوالے سے ان کی کوششیں ہیں, یقیناً وکلاء جو ہیں وہ کوشش کرتے کرتے پارٹی چیئرمین یا سیکرٹری جنرل بن گئے, لیکن موکل ابھی بھی قید میں ہے. یہ رائے عوام میں پائی جاتی ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ کی اور اپوزیشن میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ہے. 175 اور 220 کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جو ججز کی اپوائنٹمنٹ اور الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ اور ممبرز کی اپوائنٹمنٹ پہ اسد کیسر صاحب نے امینڈمنٹ دی ہوئی ہے. 184 کی امینڈمنٹ نور عالم خان نے دی ہے, جس کے حوالے سے توہین عدالت کی نور عالم خان نے دی ہوئی ہے. یعنی اپوزیشن کی طرف سے بھی وہ چیزیں آ رہی ہیں کہ اپنا ان پٹ ہے. تو ہم یہ سمجھیں کہ حکومت کا کی جو آئینی ترامیم ہے وہ غلط, آپ کی ہوں گی تو وہ درست. اس میں واضح کیسے پھر جانے دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینی ترامیم کرنا پارلیمان کا استحقاق ہے, کر سکتے ہیں, گورنمنٹ بھی کر سکتی ہے اور پرائیویٹ ممبر بھی کر سکتے ہیں. تو جو ترامیم مثلاً آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد کیسر صاحب نے جو دی ہے وہ اس کو بھی کافی 3-4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں, وہ ایز اے پرائیویٹ ممبر کی ہے انہوں نے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ ترامیم جب بھی ہوں گی اور وہ ہر ایک ممبر, وہ پرائیویٹ ممبر ہو, وہ کر سکتا ہے. اور اپوزیشن, فرق یہ ہے کہ جو اس وقت گورنمنٹ ہے, نمبر 1, آپ آج تک مجھے کوئی ایک جینون مسودہ لا کے دکھا دیں کہ جی یہ ہیں ترامیم. رات کے اندھیرے میں بغیر بتائے ہوئے حکومتی وزراء کو نہیں پتا, لا منسٹر کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا, ایک ترامیم کا ایک پورا, اور ایسی ترامیم جو کہ پورے سیاسی اپنے جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کر دے. یہ جیسے امینڈمنٹس ہوں, یہ تو ڈسکشن ہوتی ہے پارلیمنٹ میں, کمیٹیز کو بھیجا جاتا ہے, ہر ایک کی ایک رائے ہوتی ہے, اس میں
उस मुसवदे में आप अमेंडमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन अभी तो हम अंधेरे में लगे हुए हैं कि जिसमें कि हमें पता ही नहीं है कि क्या अमेंडमेंट है, क्योंकि कोई ऐसा किसी ने ओनरशिप नहीं ली। उन तरामीम की क्या हैसियत होगी या वो कितनी जेन्युइन होंगी जिसको कि हुकूमत तक ने ओन नहीं किया। तो हम किस तरामीम की बात कर रहे हैं? हम तो उन खदशात की बात कर रहे हैं या उन चीज़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा हो गया है जिसमें कि कोई अच्छा काम तो हो पा नहीं रहा, पार्लियामेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस। तो इसलिए हमारा इस मामले में ये बड़ा क्लियर है कि जब भी होगा हम उसको हमारे प्राइवेट मेंबर बिल चूंकि अपोजिशन में आप लोग की जगह 3-4 दिन से पहले जो है वो आपके चाहते थे कि हम इंडिया के बाग में जलसा करेंगे, जी। सबसे से आप इंतजार पे आ गए हैं। कहीं ये तो नहीं है कि रात को 12 बजे आपके पीटीआई का जो चेयरमैन है वो कह दीजिए कि किसी वजह से हमने मंसूर कर दिया ये इंतजार नंबर 2 कि मौलाना फजल रहमान साहब अब हुकूमती इत्तेहाद में जा रहे हैं, कुछ लोग तो उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि ये बात और ये इंप्रेशन बिल्कुल गलत है। हम जलसे से एहतजाज पे जो आए हैं उसका मकसद ये है कि जलसा लियाकत बाग के अंदर, जलसे का मतलब है कि स्टेज बनता है, उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, चीज़ें मूव की जाती हैं, और जब ये हमें एनओसी से इनकारी होते हैं और वहाँ नहीं करने देते तो फिर हम वो चीज़ें मूव नहीं कर सकते अनलेस हम वहाँ लड़ाई डाल दें और वहाँ पे फिर तशद्दुद और बदतमीज़ी शुरू हो जाए। तो उस सारे इंतशार से बचने के लिए मजमा उतना ही होगा, तादाद उतनी ही होगी, जोश उतना ही होगा, लियाकत बाग भी पहुँचेंगे, मगर दैट क्राउड विल बी कॉल्ड एज इज्तमा, एहतजाज, नॉट अ जलसा। एक बात, सो वो जो इम्प्रेशन कोई देने की कोशिश कर रहा है ये नहीं होगा। हमने एहतजाज जो है वो बड़ा सोच समझ के उसका ऐलान किया है। जो पिछला मनसूखी थी उसके ऊपर क्लैरिटी हम बड़े खुले अल्फाज में दे चुके हैं कि वो खान साहब ने अमन के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे एक लेजिस्लेशन दी, और उसके बाद आप देखें संजानी में इन्होंने क्या बेहूदगी की हमारे साथ, एनओसी दे के भी क्या हुआ। ये एक बात होगी। दूसरा आपका पॉइंट ये था मौलाना साहब से जो कल मीटिंग हुई है सलमान अकरम राय साहब की और साहबजादा साहब की, उसमें ही इज़ नॉट ज्वाइनिंग दी गवर्नमेंट, और बकौल उनके और हमारी जो टीम गई है, मौलाना इज स्टेइंग स्ट्रांग, और मौलाना ने एक बात वाजे कर दी है कि उनका कंधा अदलिया के खिलाफ या जमहूरियत के खिलाफ या फंडामेंटल राइट्स के हवाले से वो अपना कंधा इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सो मेरे ख्याल में विल टेक हिम फॉर हिज वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। मिलिट्री ट्रायल के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं कि इसका मेन मकसद ही यही है कि खान साहब का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ट्रायल किया जाए। मैं ये समझता हूं कि ऐसी पार्लियामेंट, ऐसी हुकूमत जिसके पास लेजिटिमेसी नहीं है, जिसने रिपोर्टेडली पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 16 सीटें जीती, एक माइनॉरिटी हुकूमत जो यहाँ पे 47 के बुनियाद पे बैठे हैं, लेजिटिमेसी नहीं है कि वो किसी भी किस्म की आईनी तरमीम कर सकें, किसी भी हवाले से वो इस किस्म की लेजिस्लेशन कर सकें, और ये किसी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो लोग जाली वोटों की बुनियाद पे आते हैं, कठपुतलियां होते हैं, वो अवाम की तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते हैं, वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते हैं। इन लोगों को पार्लियामान में बिठा एक खास मकसद के लिए गया है, और वो मकसद आपके सामने रहा है जिस पे हमारी पार्टी वक्तन फवक्तन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस आइनी तरमीम के सामने वो आखिरी दीवार होगी जिसको पार किए बगैर ये जो अदलिया पे हमला है ये इंश्योर नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ये कोई पहली दफा नहीं है कि इन्होंने अदलिया पे या सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, ये पहले भी कर चुके हैं, और इस दफा ये पार्लियामेंट के पीछे छुप के पहले बाहर से हमला किया, इस दफा ये अंदर से हमला कर रहे हैं। आप ये देखें कि इस आईनी तरमीम को इंश्योर करने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया की पार्लियामेंट्स की तारीख में बदतरीन मिसाल कायम की कि पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर से नकाबपोशों ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लफ्ज़ शायद गलत है, अबडक्ट किया, अगवा किया, हमारे एमएनएज उठाए गए, उनको हरासा किया गया, उनकी खवातीन को उठाया गया, उनके बच्चों को उठाया गया, उनके कारोबार जो है वो बंद करने की कोशिश की। अभी कल पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर एक एमएनए जो साहब है उनकी फैमिली को हरासा किया जा रहा था, और अपोजिशन लीडर और हम एमएनएज और चंद वकला जाके उनको वहां से कल जो है ऐसे ही कहना चाहिए कि हम रेस्क्यू करके लेके आए हैं। आप क्या समझते हैं कि आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को
पाकिस्तान की पार्लियामेंट को जो आपने किया, मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को सेशन कोर्ट नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप तरामीम के अंदर जजों को एक सूबे से दूसरे सूबे पे भेजना चाहते हैं तो पाकिस्तानी समझते हैं कि आप उन 6 जजों को सजा देना चाहते हैं कि जिन्होंने खत लिखा था। पाकिस्तानी समझते हैं कि मियां वाली के जज ने खत लिखा था, सरगोदा के जज ने खत लिखा था, ये आप उनको सजा देना चाहते हैं। तो अवाम को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। हम ये भी समझते हैं कि ये जो ड्रामा रचाया जा रहा है और उसके लिए जो पापड़ बेले जा रहे हैं ये फ्रूटफुल नहीं होंगे, लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे। हम जो खड़े हैं, हम सिर्फ ये पीटीआई के लिए नहीं है, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं, इसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से खड़े हैं और हर वो कोशिश हम करेंगे जिससे पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और हम अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। आज मैं इस पर भी बात करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन का 8वां बेनतीजा इजलास मखसूस नशिस्तों के हवाले से निकला। जितनी डिसऑनेस्टी इलेक्शन कमीशन में नजर आ रही है उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती है। मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रूह से अगर देखा जाए तो उन पे आर्टिकल 6 भी लग सकता है और लगाना चाहिए रियासत को। हम तो ऑलरेडी डिमांड कर चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पूरे इलेक्शन कमीशन को इनको मुस्तफी हो जाना चाहिए। आप ये देखें कि बैठ के फैसले से लेके 8 फरवरी के इलेक्शन तक, उसके बाद मखसूस नशिस्तों तक और फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से किस तरीके से रिकाउंटिंग्स के अंदर हमारे लोगों के साथ जो रवैया अपनाया गया इलेक्शन कमीशन के अंदर, इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पे पार्टी बन गया। और मैं ये समझता हूं कि आज जो इंतशार है पाकिस्तान की सियासत में, इस इंतशार का मूजब बुनियाद जो है वो इलेक्शन कमीशन है। इसीलिए हम दोबारा आज डिमांड करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान को फौरी मुस्तफी हो जाना चाहिए और रियासत को इंश्योर करना चाहिए, वरना अवाम अपना फैसला जरूर करेंगे और जब अवाम फैसला करेंगे तो मेरे ख्याल में उस दिन से सबको डरना भी चाहिए और बचना भी चाहिए। एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं कि उसका जिक्र आज बहुत जरूरी है, उसके बाद शिबली भाई जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, और वो है कल का एहतजाज रावलपिंडी। हम जलसा करना चाहते थे मगर ये हमेशा की तरह चाहते हैं कि हमें शहरों के अंदर जलसा न करने दिया जाए और हमेशा उठा के हमें ऐसी जगह पे फेंका जाता है एनओसी दे के, और लोगों के सामने एक फेस सेविंग की जाती है कि हमने इनको एनओसी दिया। एनओसी देते हैं, साथ रास्ते बंद करते हैं, साथ कंटेनर लगाते हैं, साथ हर जिले के अंदर डिटेंशन ऑर्डर्स जो है वो इशू करते हैं, हमारे बंदे गिरफ्तार किए जाते हैं, हमारे रास्ते रोके जाते हैं, बंदों को मारा जाता है और फिर उनके साथ वो जो सिक्योरिटी ब्रांच है एक रात पहले जो है वो हर जिले में हर जगह पे वही बेहूदगी और बेशर्मी जो है वो करते हैं जो इनका शेवा रहा है। टाइम जो है वो हमें ऐसा देंगे कि 2 बजे दुनिया का केड़ा जलसा 2 बजे शुरू होकर 5 बजे 6 बजे खत्म हो जाता है, मगर ये पुश करते हैं और फिर पुलिस इंटरफेयर करती रहती है। मैं ये समझता हूं कि संजानी में हमारे साथ क्या हुआ, हमारे साथ लाहौर में क्या हुआ, और संजानी में तो आप ये देखें कि हमारे कायद ने इंतशार से बचने के लिए, किसी भी किस्म की बदअमनी से बचने के लिए पाकिस्तान के नाम पे उन्होंने ये रिलैक्सेशन गवर्नमेंट को दी कि हम अपनी डेट जो है वो चेंज करते हैं, मगर उसके बावजूद जब डेट चेंज की तो जो रवैया था मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। सो अब हम लियाकत बाग रावलपिंडी कल एहतजाज कर रहे हैं। बेहतर यही होता कि ये लियाकत बाग का एनओसी इशू कर देते, नहीं किया, कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक वर्कर, एक एक बच्चा, बुजुर्ग, खवातीन पूरे चप्पे चप्पे से पाकिस्तान के लियाकत बाग पहुंचेंगे और वहां पे एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, एहतजाज करेंगे, अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा करेंगे। ये हमारा आईनी हक है और हमारा आईनी हक जबरदस्ती, ताकत से, बदमाशी से हमसे कोई छीन नहीं सकता है। और यह एहतजाज अदलिया की आजादी, उनके तहफ़्फ़ुज़, आइन के तहफ़्फ़ुज़ और रोज बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से है। मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तानी जो है वो अपने घर में रह सकेगा। सब महंगाई का शिकार हैं और हम ये समझते हैं
کہ عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے آئینی ترامیم کی بات کی اور میں اس پہ بات ختم کروں گا کہ جو بھی ملک لوٹنے والوں کو تحفظ دے گا وہ لوگوں کے لیے اتنا ہی قابل نفرت ہوگا جتنا ملک لوٹنے والے قابل نفرت ہیں. یہ وہ ٹولہ ہے پاکستان کی عوام کی دولت پہ ڈاکہ مارا اور پھر انہوں نے پاکستانی عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے. یعنی کہ آپ ان لٹیروں کو جنہوں نے معیشت تباہ کی ان کا تحفظ تو کرتے رہے ہیں, اب آپ مینڈیٹ چوروں کو جن کو آپ نے لا کے بٹھایا ان کا تحفظ کر رہے ہیں. تو میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ عوام کے لیے آپ قابل نفرت ہو جائیں گے, لوگ آپ سے اس سے بھی زیادہ نفرت کریں گے جتنی لوگ ان چوروں سے کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی اب شبلی بھائی جو ہے وہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آپ نے ہمارے جو نئے انفارمیشن سیکرٹری ہیں شیخ وقاص, ان کو سنا آپ نے. جس طرح کا اس وقت اس ملک میں ایک فسطائیت کا ایک ماحول بنا ہوا ہے جس میں کہ ہر شخص تذبذب غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے, نہ صرف پی ٹی آئی والے بلکہ پاکستان کے عوام, کیونکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں, ان کی آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے سیاسی طور پر, قانونی طور پر, آئینی طور پر اس ملک کے ساتھ کس قسم کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اب آپ اگر دیکھیں تو جس طریقے سے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان, جس طرح سے ان کے مقدمات کو ہینڈل کیا گیا اور کیا جا رہا ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملک میں اگر ایسے شخص کو انصاف مہیا نہیں ہو رہا تو عام عوام کو کیا انصاف مہیا ہوگا. خان صاحب پہ جتنے بھی سیاسی مقدمات بنائے گئے وہ ایک ایک کرتے ہوئے وہ سارے گر گئے. اب لے دے کے ایک کیس جو کہ 4 دفعہ بنایا گیا توشہ خانہ کا, یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے کہ قانون میں ایک چیز پہ آپ 4 مقدمات نہیں بنا سکتے ایک جرم پہ, اور وہ بھی خود ساختہ مطلب مینوفیکچر کیا ہوا. خان صاحب کی جو توشہ خانے کا کیس ہے جو کہ بنیادی طور پہ القادر, یہ 2 کیسز ہیں جن کو کہ اس وقت چلایا جا رہا ہے. توشہ خانہ کا کیس, یہ جو نیب میں انہوں نے اپنے آپ کو NRO دیا تھا, تو اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوا کہ جو 50 کروڑ سے کم کے کیسز تھے اس پہ خان صاحب کے خلاف جو یہ کیس تھا وہ بھی ڈراپ ہو جاتا اور وہ دوسری نیچے عدالتوں کو چلا جاتا, لیکن نہیں, اس کو FIA کو دیا گیا. اور FIA دن رات ایک کر کے, کاش کہ اس ملک میں جو سارا انصاف کا نظام ہے وہ عام لوگوں کے مقدمات بھی اسی سپیڈ سے چلتے جس طرح کے ان کو کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ 2 القادر یونیورسٹی اور توشہ خانہ کیس, یہ وہ کیسز ہیں جو کہ بنیادی طور پہ ان کی 1 منٹ کی بھی قید نہیں بنتی, ان کو ضمانتیں باقی کیسز میں مل چکی ہیں, چاہے وہ 9 مئی ہو یا اور جتنے بھی کیسز ہوں. یہ 2 کیسز ہیں جس میں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سزا دی جائے, اور اس کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ خان صاحب کی بیگم بشرا بی بی, جن پہ کہ ایک یہ کیس ہے, اور اس کو اگر یہ اس طرح سے جس طرح سے یہ ڈیلے کر رہے ہیں کہ ان کی تو 5 منٹ میں ان کی ضمانت ہو جانی چاہیے اس معاملے پہ. دیکھیں, بشرا بی بی ایک غیر سیاسی خاتون ہے. بشرا بی بی کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ باقی جو حکومتی امور ہیں اس سے کوئی تعلق. ان کو صرف اس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے, ان کو جیل پابند سلاسل اس وجہ سے رکھا جا رہا ہے کہ وہ خان صاحب کی وائف ہیں, اور خان صاحب کو کرب میں رکھا جائے, ان کو تکلیف پہنچائی جائے, ان کی فیملی, ان کی وائف کو جیل میں رکھ کر. ایسے دور میں جس میں کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہے, یہ کیسز جن کو آپ ہر طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ سزا ملے, بھئی آپ فیصلہ کریں, آپ لٹکائیں نہیں, اگر آپ نے سزا دینی ہے تب بھی کریں آپ, لیکن مقصد یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیسز اتنے کمزور کیسز ہیں کہ یہ 5 منٹ میں جو ہے تو اس کو
दूसरी कोर्ट से इसको जमानत मिल जाएगी। तो उनको जिस हालत में रखा गया है बेगम बुशरा बीबी को, खान साहब को तो कोई परवाह नहीं है, वो एक एथलीट, वो गर्मियां भी उन्होंने बड़ी बहादुरी से गुजार दी एक छोटे से सेल में, और वो हर तरह की फिजिकल फिटनेस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई, और जहनी तौर पे